السلام علیکم۔ آج ہم ریاست جموں و کشمیر کی واحد سیاسی تنظیم آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور اس کے مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 1930 کے بعد مسلمانوں نے ریاست جموں و کشمیر کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور اس سال میں ریاست کے اندر ایسے واقعات نے جنم لیا جس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہ واقعہ توہین قرآن کا ہو، خطبہ بندش کا ہو، یا پھر خاص طور پر 13 جولائی 1931 کا واقعہ جس کو یوم شہدائے کشمیر کہا جاتا ہے۔ ایک طرف اس احتجاج کے باعث ڈوگرا حکومت سخت پریشان تھی، دوسری طرف مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار ہوتا جا رہا تھا اور اتفاق اور اتحاد پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمان اس حد تک مضبوط ہو چکے تھے کہ انہوں نے اتحاد اور یگانگت کا اس حد تک پیغام دیا کہ حکمرانوں کی صفوں میں ارتعاش پیدا ہو۔ احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے مہاراجہ کی حکومت نے سب سے پہلے دلال کمیشن بنایا جس کو مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا، پھر گلینسی کمیشن بنایا جس میں مسلمانوں کو نمائندگی دی گئی۔ گلینسی کمیشن نے کچھ سفارشات دی، اور جب وہ گلینسی کمیشن کی سفارشات آئی تو وہ جذبات کچھ مدھم پڑ رہے تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، چونکہ گلینسی کمیشن کی جو سفارشات تھی وہ مسلمانوں کے حق میں کافی بہتر تھی۔ جو تو جموں میں ینگ مین مسلم ایسوسی ایشن اور ریڈنگ روم پارٹی سری نگر کے ساتھ جو وابستہ نوجوان تھے، انہوں نے ریاست کے اندر ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ شیخ محمد عبداللہ گرفتار تھے، اور 27 مئی 1932 کو کشمیر کمیٹی کے رہنما مرزا بشیر الدین محمود نے کشمیر کے کچھ لوگوں کو خط لکھا کہ ریاستی مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ 4 جون 1932 کو شیخ محمد عبداللہ اپنے ساتھیوں سے جیل سے رہا ہوئے اور سیاسی جماعت کے قیام کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ یوسف صراف تو یہ لکھتے ہیں کہ آفٹر دا ریلیز آف پولیٹیکل لیڈرز آن 4 جون 1932 the move gained momentum. According to Maulana Muhammad Saeed Masoodi, the decision to form a party and name it Muslim Conference was taken in the Central Jail Srinagar. In cause of discussions he had with Sheikh Muhammad Abdullah while both were interred together. اب اس پارٹی کے قیام کے لیے شیخ عبداللہ نے سری نگر سے جموں کی طرف رخ کیا، وہاں پر چودھری غلام عباس سے ملاقات کی، مفتی محمد یعقوب علی سے ملاقات کی، شیخ غلام قادر سے، اے آر ساگر اور گور رحمان جیسے لوگوں سے ملے۔ گور رحمان نے ابتدا میں مخالفت کی کہ جموں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، لیکن کثرت رائے اور اتفاق کی بنیاد پر آل جموں اینڈ کشمیر کی ایک جماعت پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ لاہور کی طرف چلے گئے، وہاں پر انہوں نے علامہ اقبال، سید محسن شاہ، امیر الدین، مرزا بشیر الدین محمود سے پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے گفت و شنید کی۔ تمام لوگوں نے شیخ عبداللہ سے اتفاق کیا اور پارٹی کے قیام کے حوالے سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ان رہنماؤں نے اس ضمن میں ایک پولیٹیکل کانفرنس کے انعقاد کی تجویز دی۔ شیخ عبداللہ جب واپس جموں اور سری نگر کے دوستوں سے مشورہ کیا اور جموں کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کے انعقاد کے لیے
تیاریاں شروع کر دی۔ وادی کشمیر میں مولوی عبداللہ وکیل، رحیم، مفتی جلال الدین، غلام قادر، محمد یحییٰ رفیقی، غلام محی الدین، میر مقبول اور مولوی سعد مسعودی یا سعید مسعودی، یہ لوگ اس تحریک میں پیش تھے۔ شیخ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، سری نگر اور جموں کے علاوہ ریاست کے دیگر لوگوں کو بھی اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے رابطے شروع کیے۔ شوپیوں میں انہوں نے خواجہ عبدالعزیز، عبد الرحمن ڈار، اننت ناگ میں مرزا افضل بیگ، مظفر آباد میں پیر حسام الدین گیلانی، میاں احمد یار، گلمند میں خواجہ عبد الغنی، پونچھ میں منشی دانشمند وکیل خواجہ غلام احمد پنڈت، کرنل خان محمد، اور میرپور میں راجہ اکبر خان وغیرہ، ان لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، اور ان لوگوں نے محنت کی کہ آل جموں کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کا انعقاد بروقت ہو۔ چنانچہ 16 ستمبر 1932 کو پتھر مسجد سری نگر میں آل جموں کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت علم الدین صالح جو ایک پروفیسر تھے انہوں نے کی۔ اس میں ریاست جموں کشمیر کے قائدین اور کارکنوں کے علاوہ پنجاب سے بھی کچھ لوگ شامل ہوئے۔ یہاں پر اس اجلاس کے اندر 16 ستمبر کو انہوں نے 23 ستمبر کو یوم کانفرنس جموں کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کے لیے مقرر کیا، جس کو سب نے تسلیم کیا، اور 23 ستمبر کی اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔ اب 22 ستمبر کی جو رات تھی، شام تھی، اسلامیہ ہائی اسکول سری نگر کے جو نوجوان اسٹوڈنٹ تھے، طلبہ تھے، انہوں نے ایک ریلی نکالی جس میں انہوں نے شیخ عبداللہ کو اپنا لیڈر کے طور پہ ظاہر کیا۔ اور جب یہ ریلی گزر رہی تھی اسلامیہ اسکول کے پاس سے، تو پنڈت جو تھے، ہندو پنڈت، انہوں نے اس کے اوپر پتھراؤ کیا، اور پتھراؤ کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان ایک سخت قسم کا مقابلہ، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ وہاں کا جو پنڈت تھا، پنڈت جے لال قلم، اس نے ایک اشتعال انگیز تقریر کی۔ شیتل ناتھ مندر کے اندر اس نے ایک تقریر کی اور مسلمانوں کے خلاف پنڈتوں کو بھڑکایا، ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور فرقہ وارانہ فسادات کی طرف لے گیا۔ شہر میں حالات خراب ہو گئے، حکومت نے کرفیو لگا دیا۔ 23 ستمبر کے حوالے سے شیخ محمد عبداللہ نے دانش مندی سے اس کانفرنس کو ملتوی کر دیا، اور اس کے لیے 14 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی کہ 14 اکتوبر 1932 کو ہم اس کانفرنس کو انعقاد کریں گے۔ 1932 کو شیخ عبداللہ نے اس کی ڈیٹ دی، اور پھر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپیل کی لوگوں سے، مسلمانوں سے اور ہندوؤں سے، کہ بھائی چارے کے ساتھ اور مساوات کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے اندر رہا جائے۔ اس اپیل کو ہندو اور مسلمان دونوں نے خوش اسلوبی سے قبول کیا، اور ایک مصالحتی بورڈ تشکیل دیا گیا کہ اگر آئندہ کے لیے ایسے فسادات رونما ہوتے ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے۔ 14 اکتوبر کو مقررہ تاریخ پر آل جموں کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے اندر اور اس اجلاس میں ریاست جموں کشمیر بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ کہا جاتا ہے 50,000 لوگ وہاں اس اجلاس میں شامل تھے، اور کچھ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد لکھی ہے۔ اجلاس کے لیے کافی اچھے انتظامات تھے۔ وادی کے لوگوں نے ریاست کے دیگر علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے وہاں پر
اچھا انتظام کر رکھا تھا دریائے جیلم کے کنارے بوٹ ہاؤسز میں، اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے خیمے لگا کر ریاستی لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اس اجلاس میں شرکت پر آنے کے لیے ان کی کا استقبال کیا۔ اچھا سٹیج بنایا گیا اور کچھ لوگ باہر کھلے میدان میں، پتھر مسجد سے باہر جو کھلا میدان تھا وہاں پہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس اجلاس کی کاروائی دیکھنا شروع کی۔ عباس اور خواجہ سعد الدین شال نے رسمی طور پر ایک رسمی تحریک کی اور شیخ عبداللہ کو کرسی صدارت پر بٹھایا۔ خواجہ غلام محمد شاہ نے ابتدائی خطبہ پڑھا اور اکتوبر 1932 کو آل جموں کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کا سری نگر پتھر مسجد میں باقاعدہ آغاز ہوا۔ ولی اللہ شاہ زین العابدین نے پرچم کشائی کا فریضہ سر انجام دیا اور نئی مارز وجود میں آنے والی سیاسی جماعت کے لیے سبز رنگ کا پرچم منتخب کیا گیا جس پر چاند تارا بنا ہوا تھا۔ یہ پرچم آئینی کمیٹی نے تجویز کیا۔ تحریک حریت کے ابھرتے ہوئے نوجوان شیخ محمد عبداللہ کو کرسی صدارت پر بٹھایا گیا۔ غلام محمد اشعری نے خطبہ استقبالیہ دیا اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو اس اجلاس میں ویلکم کہا۔ شیخ محمد عبداللہ نے پائے صدارت میں کہا، تحریک آزادی کوئی فرقہ وارانہ تحریک نہیں بلکہ اس کے اغراض و مقاصد میں ریاست کے تمام مظلوم باشندوں کی شکایات کا ازالہ شامل ہے۔ مسلمان مہاراجہ کی ذات اور تخت کے وفادار ہیں۔ حقوق طلبی کوئی بغاوت نہیں بلکہ حکمران کو رعایا کی حقیقی خواہشات سے باخبر رکھنا سچی وفاداری ہے۔ شیخ عبداللہ نے گلینسی کمیشن کی سفارشات کے مفید نکات کی تعریف کی، لیکن ساتھ ہی اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ کمیشن کی سفارشات پر مناسب طور پر عمل نہیں ہو رہا، اور یہ مطالبہ کیا کہ فی الفور کمیشن کی سفارشات پر عمل کیا جائے۔ مسٹر گلینسی کی تجویز کردہ اسمبلی پر شدید تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ جموں میں مسلمانوں کو آبادی کی تناسب سے نشستیں دی جائیں۔ میرپور کے حوالے سے جو آرڈیننس پاس کیے گئے ان کو واپس لیا جائے اور ان کے معاملات اور مطالبات کی تحقیق کے لیے الگ کمیٹی یا کمیشن تشکیل دیا جائے۔ پونچھ کے باشندوں کی شکایات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے اور ان کے جائز حقوق دینے کے لیے ریاستی قوانین کا نفاذ کیا جائے۔ آخر میں شیخ عبداللہ نے مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ رضاکار دستے بنائے جائیں، صنعت و حرفت میں دلچسپی لینے، عورتوں کو تعلیم دلانے، صفائی لباس میں درستی اور بری رسمیں ترک کرنے کا مشورہ دیا اور اپیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ عبد المجید قریشی نے حضرت علامہ اقبال اور خواجہ حسن نظامی کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ ان پیغامات میں مسلمانوں کی کامیابی کی تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار تھا۔ اس تنظیم میں مختلف قراردادیں پیش کی گئی۔ متفقہ طور پر ایک آئین جو پہلے سے مرتب شدہ کمیٹی نے ترتیب دیا تھا اس کو منظور کیا گیا اور اس جماعت کے اغراض و مقاصد کی بات کی گئی۔ اس جماعت کے اغراض و مقاصد، مسلم کانفرنس کے اغراض و مقاصد کیا تھے کہ مسلمانان جموں و کشمیر کی ایک تنظیم ہے۔ پہلا اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ مسلمانان جموں و کشمیر کی تنظیم ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اتحاد بین المسلمین قائم رکھنا اور اس کو مضبوط کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ مسلمانان ریاست جموں و کشمیر کے سیاسی حقوق کا ہر صورت تحفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، مسلمانان جموں و کشمیر کی اخلاقی، تعلیمی
معاشرتی، تمدنی اور اقتصادی اصلاح و ترقی کے لیے جدوجہد کرنا۔ اتفاق اور اتحاد کے بعد متفقہ طور پر شیخ محمد عبداللہ کو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا پہلا صدر نامزد کیا گیا اور چودھری غلام عباس کو اس کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ شیخ عبد الحمید ایڈوکیٹ اس کے نائب صدر مقرر ہوئے۔ مولوی عبد الرحیم وکیل، میاں احمد یار خان، عبد الحکیم اور غلام احمد اس کے جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قیام کے بعد اس میں عروج اور زوال، اس میں کہ آگے چل کر رہنماؤں کے درمیان اختلافات، پھر نیشنل کانفرنس کے قیام اور پھر مسلم کانفرنس کا احیاء، اس حوالے سے ہم نیکسٹ بات کریں گے۔